السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستو، کامیابی کا جو معیار ہے، کامیابی کا معیار دنیا میں دو طرح سے ہے، اور زمانہ جب سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا جب سے بنائی ہے اس وقت سے یہ دونوں معیار چل رہے ہیں کہ کامیابی کا ایک معیار الگ ہے، ایک معیار الگ ہے، لیکن پسند دونوں کرتے ہیں. دونوں راستوں پر چلنے والے انسان اس جملے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا نقطۂ نظر، ہر ایک کا جو معیار ہے وہ الگ الگ ہے. ایک انسان وہ ہے جس نے کامیابی کا معیار مال و دولت کو، کامیابی کا معیار شہرت کو، کامیابی کا معیار اقتدار کو اس نے بنایا ہے. اور جو آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے جو معیار بنا کر چلتا ہے، اسی کے موافق اس کی روزانہ کی زندگی اور اس کی محنت اور اس کی صلاحیتیں اس پر لگتی ہیں. ایک آدمی جو ہے، کسی نے کامیابی کو مال اور دولت بنیاد بنائی، تو روزانہ صبح سے لے کے شام تک اس کی زندگی کا مقصد، اس کی سوچ، اس کا نظریہ بس اسی طرح کہ یہ چیز کیسے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے نظریے کو، ہماری سوچ کو، ہمارے رخ کو بدلا کہ کامیابی کا صحیح معیار کیا ہے، کامیابی کا صحیح نقطۂ نظر کیا ہے. اگر یہ چیز صحیح نہ ہو تو پھر جو کامیاب ہے وہ ناکام نظر آتا ہے، اور جو ناکام ہے وہ کامیاب نظر آتا ہے. جو بے وقوف ہے وہ عقل مند نظر آتا ہے، جو عقل مند ہے وہ بے وقوف نظر آتا ہے، کیونکہ معیار بدل گیا. اور یہ بات شروع زمانے میں بھی ہوئی. مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں دی. ایک شخص ہے قارون، اس کا نام اللہ نے قرآن پاک میں اس کے واقعے کو بیان فرمایا. یہ مثال جو ہے اسی لیے کہ اس بات سے ہمیں جو ہے ہمارا ذہن کھلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ قارون کا واقعہ بیان کیا. فخرج على قومه في زینته. ایک مرتبہ وہ اپنی دولت کے ساتھ، اپنی سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ اب باہر نکلا. جس طریقے سے وہ نکلا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. وہ لوگ جن کے سامنے، جن کا معیار، جن کا نقطۂ نظر کامیابی کا مال و دولت تھا، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کر کے ہمیں سنایا. یہ جو جملہ ہے یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس معیار کو طے کرنے میں دھوکہ کھایا، اور انہوں نے اس کے نکلنے کو، مال و دولت کے ساتھ نکلنے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کاش کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوتی. اور پھر دوسری بات کہی، انہ لذو حظ عظیم. کیا نصیبے والا ہے، دیکھو کیا نصیب ہے اس کے، دیکھو کیسی قسمت ہے آدمی. کیونکہ انسان جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو دیکھتا ہے اس کا تأثر دل میں لیتا ہے، کہنے کیا نصیب ہے. اس موقع پر ایک طبقہ ایسا تھا، ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے کامیابی کے معیار کو صحیح طے کیا تھا. جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ طریقہ انہوں نے کہا. وقال الذین اوتوا العلم. یہ اوتوا العلم کون ہیں؟ صحیح علم، صحیح نالج اسی کو کہتے ہیں جو آدمی کو صحیح رہبری کرے. ان لوگوں نے کہا ویلکم، کیا ہو گیا تمہیں، کس بات، کیسی تمنا کر رہے ہو تمہیں.
خیر لمن آمن وعمل صالحا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اللہ نے ایمان اور اعمال پر دنیا اور آخرت میں جو کامیابیاں رکھی ہیں وہ اس سے کئی بہتر ہیں۔ ولا یلقاها الا الصابرون۔ دیکھو اس چیز کو تمنا کرنے سے، اس چیز کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ایک وقت ایسا آیا فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس قارون پر، اس کو زمین میں جب دھسایا گیا تو اگلے دن جن لوگوں نے اس کی زندگی کو دیکھ کر ایک رال جو ٹپکائی تھی، جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے تمنا کی تھی کل مجھے اس جیسا بننا ہے، کیا نصیبے والا ہے، جب اللہ نے اس کو پکڑا تو وہ لوگ اس کی پکڑ کو دیکھ کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا ہم بھی دھسائے جاتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، فوراً کہنے لگے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مکمل کر رہے ہیں، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو دوستو یہ ہر انسان سے اگر آپ پوچھیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں آدمی کامیابی چاہتا ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر، اس کا جو معیار ہے، اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے صحیح نہ ہو تو پھر دھوکہ کھاتا ہے، اور دھوکہ اس کو اس کی موت پر آتا ہے۔ اور جو آدمی نبی کی بات پر یقین کر لے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ اللہ نے ہمیں سنایا، عجیب واقعہ۔ دو دوست تھے، آپس میں دونوں کا گہرا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر ایک کو اللہ نے بہت ہی خوشحالی عطا فرمائی، نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، اور دوسرا جو اس کا دوست تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر اس کو کم دیا تھا۔ کسی کو اللہ کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، یہ حکمت کی وجہ سے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں زیادہ دینے والے کا بھی امتحان لیتے ہیں، کم جس کے پاس ہے اس کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کبھی وہ زیادہ ملنے پر اتراتا نہیں، اور جس کے پاس کم ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتا۔ جو آدمی یہ سمجھ جائے دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر میرے پاس عیش و عشرت کے حالات ہیں یہ امتحان کے لیے ہیں، اگر کسی کے پاس ناگواریوں کے حالات ہیں یہ بھی امتحان کے لیے ہیں، نہ مجھے دل چھوٹا کرنا ہے اور نہ مجھے آپے سے باہر ہونا ہے۔ لیکن اس شخص کو جس کو اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی تھیں، اس نعمتوں کے غرور میں، اس نعمتوں کے نشے میں آ کر اس نے اللہ کو ناراض کیا، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، تو اس کے دوست نے اس کو سمجھایا ایسا مت کرو، جس طرح اللہ تمہیں یہ کامیابی دیے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہیں آخرت میں اس سے بڑی کامیابی اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ایک چیز ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر لو، ان نعمتوں کے ذریعے تم اللہ کو خوش کر لو۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں، میں ان سب چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، ان سب چیزوں کو مانتا نہیں۔ تو ہوا کیا، جو نعمتیں اس کے پاس تھی اسی نعمتوں کو اللہ نے اس کی ناکامی کا سبب بنایا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہ افسوس کب، یہ جب ناکامی کھل گئی، پھر کامیابی حاصل کرنے کا ٹائم نکل چکا، پھر یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور اللہ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں، یہ دنیا کی مختصر زندگی میں ہر ایک کے پاس ایک وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بستر پر لیٹ کر تم یہ چیز تمنا کرو۔ ابھی ٹائم ہے جاگنے کا، جاگ لو۔ اور تفصیل شروع کر رہے ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ
مثل الرجلین، نبی جی آپ کی امت کو ان دونوں لوگوں کے حالات سنائیے تاکہ آپ کی امت کے دل پر دنیا کی حقیقت کھل جائے اور آخرت کیا چیز ہے وہ کھل جائے، کامیابی اور ناکامی کا صحیح نقطہ نظر طے کر کے زندگی گزاریں، اپنی زندگی کے رخ کو، سوچنے کے رخ کو، اپنے نظریے کو صحیح کر لیں۔ اسی لیے ہم یہ واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہ دو بڑے گہرے دوست تھے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ کیسی دولت، کیسی فراوانی! آپ سوچیں، قرآن اس دولت کے نقشے کو بیان کر رہا ہے، انگور کے باغات اور ان باغات کو گھیرنے والے کھجور کے درخت اور اس کے پاس کھیتی۔ اب ظاہر سی بات ہے ان سب کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ وَكَانَ لَهُ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ہم نے اس کے باغات میں ہی نہریں چلا دی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کیش اس کے پاس تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پیسہ بھی اس کے پاس تھا۔ سوچیں ایک آدمی کے پاس اتنی ساری دولت ہو تو اللہ اکبر کیسا وہ امتحان ہوگا، کیسی خطرناک، یعنی مطلب سوچیں دولت اتنی بڑی، عیش و عشرت، راحت کے نقشے، لیکن ایمان ساتھ نہ ہو، شکر ساتھ نہ ہو۔ 3 بیماریاں اس کے اندر آئیں۔ اس پورے واقعے کے اندر 3 بیماریاں، 3 امراض بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ 3 بیماریاں اگر آ جائیں، اس کی سوچ اور اس کا نظریہ بدل جائے گا کامیابی اور ناکامی کے بارے میں۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ جب اس کو اتنی فراوانی ملی تو فقال لصاحبہ، اپنے دوست سے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بہت ہی بڑا بول دیا۔ اللہ ہماری زبان حفاظت فرمائے، کبھی بھی اپنی زبان سے بڑا بول نہیں بولنا ہے۔ بڑا بول اللہ کو پسند نہیں ہے، بول بھی پسند نہیں، ایٹیٹیوڈ بھی پسند نہیں، برتاؤ بھی پسند نہیں، کسی طریقے سے بڑا کسی بھی انداز میں پسند نہیں ہے اللہ کو۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، میں چھوٹا۔ جس وقت آدمی کسی بھی طریقے سے، زبان حال سے، زبان قال سے، کسی بھی زبان سے ذرا بھی بڑائی، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ جملہ ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہ بیوی کے سامنے، نہ کسی کمزور کے سامنے، نہ کسی ماتحت کے سامنے، نہیں، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ بس اس نے بڑا جملہ بول دیا اور اس نے کہا مال، دولت، سب کچھ۔ قرآن میں یہ جملے بہت اللہ نے ذکر کیے۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ای الفریقین، ذرا کیا بول رہا ہے، ذرا دیکھو، ذرا سوچ کے بول۔ ای الفریقین، میرے اور تیرے میں کوئی کمپیئر ہے، کوئی کمپیریزن ہے، کوئی موازنہ ہے؟ کیا بول رہا ہے، کس کامیابی کی تو دعوت دے رہا ہے؟ میرے پاس باغات ہیں، گھر ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اور تو کہہ رہا ہے کامیابی کیا؟ ذرا سوچ کے تو بول کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے ماحول میں، کالجوں میں، ہماری نسلوں کو، یہ آج دین میں کامیابی ہے، اس پہ شک ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا ادھر بلا رہی ہے، یہ کیا بلا رہے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اللہ کی مانو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے نبی کی مانو، اس میں کامیابی ہے، وہ سامنے سے پلٹ کر جواب دیتے کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی بات۔ ہماری حالت دیکھو کیسے ہم اسٹیبلش ہیں، کیسے ہم، اور تم یہ کہہ رہے ہو، کوئی کمپیئر نہیں ہے۔ اس نے یہی جملہ کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه۔ اپنے گھر میں، اپنے باغ میں، اپنے نعمتوں میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس کا رویہ ایسا تھا، اس نے اپنے اوپر یہ بڑا بول کر ظلم کر لیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہماری نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نعمتوں کا نشہ بڑا خطرناک ہے۔ نعمت کا نشہ بہترین سواری ہے۔ آدمی اگر دعا کے بغیر بیٹھے، جو دعا آپ نے بتائی اس کو سوچے نہیں سوچے،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سواری اللہ نے مجھے دی، یہ سواری اللہ نے مسخر کی، اور اس سے بڑی ایک سواری آنے والی ہے جس پہ بیٹھ کر میں لیورمور جانے والا ہوں۔ یہ ذہن میں جب ہوتا ہے تو پھر یہ سواری میں بیٹھ کر آدمی کا ایٹیٹیوڈ خراب نہیں ہوتا۔ یہ حکمتیں ہیں مسنون دعاؤں کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر بیٹھتے، بستر پر تکیہ ہوتا، لحاف ہوتا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تکیے پر، اس لحاف پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھتے، اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کھلایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پلایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ نعمت دی جس سے میری زندگی پوری ہو رہی ہے، وہ آوانا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے چھت دی، تو نے ٹھکانہ دیا، وہ آوانا کہتے تو نے ٹھکانہ دیا، فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ دنیا میں کتنے ہیں جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ پیسہ بھی نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، رات ایسے ہی گزر رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نعمتوں کو، جب دیکھیں اس نے ظلم کیا نا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں مسنون دعائیں دی ہیں۔ جب کسی نعمت میں مسنون طریقے سے، مسنون دعاؤں کے ساتھ جائیں گے نا، اللہ اس نعمت کی نشے سے، اس نعمت کے غرور سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اس نعمت کے غرور سے اللہ، ورنہ نعمتوں کا غرور، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ اور پھر دوسرا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یہ میرے سے کبھی چھوٹے گا نہیں۔ وما اظن الساعة قائمة، قیامت و آمد کوئی آنے والی نہیں ہے۔ انہیں ایک تو ہے زبان سے بولنا، اور ایک ہے زندگی ایسے گزارنا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی کامیابی ہے، یہی نفع ہے، یہی نقصان ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک آدمی کا جو ہے برتاؤ بتا رہا ہے، آخرت کی کامیابی، آخرت کی ناکامی، آخرت کی عزت، آخرت کی ذلت، اس سے کوئی نہیں۔ وما اظن الساعة قائمة۔ اور خوش فہمی، تیسری بیماری خوش فہمی سمجھتے ہیں، خوش فہمی۔ خوش فہمی یہ ہے جب اللہ نے دنیا میں اتنا سب کچھ مجھے اچھا دیا ہے، جیسا تو کہہ رہا ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے اس سے اچھا اللہ وہاں دینے والا ہے۔ اس خوش فہمی میں آدمی زندگی گزارتا ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ یہ ہر ہفتہ پڑھو، سوچ کے پڑھو، کیونکہ قیامت کے قریب یہ دو شخصوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں، انسان دنیا میں دو ہی قسم کے، دو ہی کیٹیگری کے ہوں گے، ایک وہ ہے جو کامیابی کا معیار غلط طے کر کے چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو کامیابی کا معیار صحیح طے کر کے چل رہا ہے۔ صاف کہا، جب یہ چیزیں اس نے دیکھی نا تو اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں اچھا دوست نصیب فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ نیک دوست، اچھا دوست ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے اخلاق کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحابہ جب کہیں جاتے تو دعا کرتے، اے اللہ اس علاقے میں ہم آئے ہیں، یہاں میں اچھی صحبت، اچھا دوست نصیب فرما۔ یہ صحابہ کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، يحاوره کہتے ہیں بات کرتے کرتے، یعنی مطلب اس کو پکڑ کے ذلیل کر کے، اس کو جو ہے ٹارگٹ کر کے، ایسا نہیں، اس کو يحاوره، بات چیت کرتے کرتے، بات کرتے کرتے، پیار سے، شفقت سے، حکمت سے اس نے ایک علاج بتایا۔ یہ جو تیرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں بڑا، میں بڑا، یہ نشے میں جو تو ہے نا، ذرا ایک چیز سوچ لینا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تو کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، تیری تخلیق کیسے ہوئی، ذرا اس کو بیٹھ کے سوچ لے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور ختم ہو جائے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے غرور آئے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے گھمنڈ آئے گا۔ اس کا علاج آدمی سوچے، بیٹھ کر سوچے۔ ہاں، ورنہ دوستو اللہ اکبر، حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اچھے حالات کے بعد برے حالات سے اے اللہ میں تیری حفاظت مانگتا ہوں۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔
عام طور پہ جب یہ دعائیں میں بیان کرتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں یہ دعائیں لکھ کے دیجیے، بتا دیجیے. یہ ساری دعائیں مناجات مقبول میں ہیں. ہفتے میں 7 منزلیں طے کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ خود پہچانیں گے دعائیں ہیں اس کتاب کے اندر. 10 منٹ نکالیں، یہ 10 منٹ کے اندر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. وتحول عافیتک، عافیت بدل جائے، اچھے حالات، عافیت بدل گئی، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. وفجاء نقمتک وجمیع سخطک، اچانک کی پکڑ، تیری ناراضگی سے، یا اللہ مجھے بچا لیجیے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس کے پیچھے یہ اسباب ہیں. اس نے سمجھایا لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. جب اللہ نے تجھے یہ نعمتیں دی تو نے یہ کیوں نہیں کہا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کی عطا ہے، اس سے مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پہ یہ لکھ دیے تھے. ان کا گھر کا جو دروازہ تھا کتابوں میں آتا ہے، وہاں پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہت بڑے امام. پھر اس نے سمجھایا ان ترنی انا اقل منک مالا، تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ تیرے نزدیک کامیابی کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، اس نگاہ سے تو میرے اوپر دیکھ رہا ہے. تیرے پاس نہ دولت ہے، تیرے پاس نہ مال ہے، تیرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. دیکھ جو کامیابی ہے اس راستے پر چل، اللہ یقیناً اس سے بہتر آخرت میں دینے والا ہے. اور میں اس لیے سمجھا رہا ہوں وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُسْبَانًا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ایسی مصیبت نہ برسا دے، ایسی پریشانی نہ ڈال دے جس پر سب ختم ہو جائے، سب تباہ ہو جائے. 4 دن کی چاندنی ہے، دنیا یہی ہے، کھڑی دھوپ ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے دنیا کا. یہاں کی شہرت کا، یہاں کی کامیابی کا، یہاں کی اقتدار کا کوئی بھروسہ نہیں. اصل عزت، اصل کامیابی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سمجھا نہیں، وہ سمجھایا دوست لیکن سمجھا نہیں. تو ہوا کیا؟ احیط بثمرہ، احیط بنخلہ بزرعہ بجنتہ. نہیں، صرف اس کے ایک دولت پر، ایک باغ پر، ایک انگوروں کے باغ پر نہیں. احیط بثمرہ، پکڑ آتی ہے نا کیسے؟ ایک وقت اللہ دیتے، پھر اللہ تعالیٰ اب ناکامیوں کے دروازے جب کھولتے ہیں نا، ایسے کہ بھاگنے کا دروازہ نہیں ملا اس کو. احیط بثمرہ، ایسا کرائسس، ایسا معاشی بحران اس کا شروع ہوا. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے هنالك الولاية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. یہ جو آئی ہے ناکامی کسی باہر کسی حکومت، کسی فرد کی طرف سے نہیں آئی، اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ناکامی کے فیصلے آتے ہیں تو کوئی تجھے نہ خود بچا سکتا ہے، نہ کوئی حکومت اور اقتدار بچا سکتا ہے. اللہ یہ اتنا تفصیل سے تقریباً 2-2.5 رکوع یہ سارا اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہمیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سوچ کو، اپنے رخ کو صحیح کر لے کہ مجھے کامیابی اور ناکامی کیا ہے. ہر انسان کامیاب، کوئی اس مجمع میں ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے جملہ، ہر آدمی، لیکن ہاں یہ بیٹھ کے سوچنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس نور میں بیٹھ کر جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا، کیا اس کامیابی کو میں کامیابی سمجھتا ہوں؟ جس کو ناکامی بتایا کیا اس کو میں ناکامی سمجھتا ہوں؟ لیکن اگر یہ ہے تو الحمدللہ. اگر میں اس معاملے میں دھوکے میں ہوں، اگر اس معاملے میں اپنی فہم کو درست کرنا ہے یا اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، اپنے نظریے کو درست کرنا ہے، یہی تو قرآن کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.